ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا جمعه وقرآنه وقال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال الله تبارك وتعالى نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعيد رديه بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذكر الله السلام عليك يا حبل الله السلام عليك يا صبغة الله السلام عليك يا سيف الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا أحمد مجتبى صلى الله تعالى عليك وسلم نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں ہماری پچھلے جمعہ جو گفتگو ہوئی وہ قرآن شریف کی عظمت کے بارے میں ہوئی کہ قرآن شریف کی کیا شان ہے کیا عظمت ہے اور قرآن کا قرآن نام اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا مخلوق کا رکھا ہوا نہیں ہے اور قرآن مجید کے قرآن شریف میں 54 ناموں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا کبھی قرآن کو ذکر کہا تو کبھی قرآن کو فرقان کہا کبھی قرآن کو حمید کہا کبھی قرآن کو مجید کہا کبھی قرآن کو شفا کہا کبھی قرآن کو رحمت کہا کبھی قرآن کو نور کہا اس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں قرآن کے 54 ناموں کا تذکرہ بیان فرمایا تو ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید وہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو کثرت کے ساتھ آج دنیا بھر میں پرنٹ ہوتی ہے۔ آپ اگر جائزہ لے خالی قرآن مجید کتنی کثرت کے ساتھ چھپ رہی ہے اس کے ٹکر کی کوئی دوسری کتاب نہیں بتا سکتے جو اتنی کثیر تعداد میں چھپ رہی ہو دنیا میں۔ کوئی ایسی کتاب نہیں بتا سکتے جتنا زیادہ قرآن پڑھی جا رہی ہے اتنا زیادہ کوئی دوسری کتاب پڑھی جا رہی ہو۔ تو قرآن کا تقابل اگر ہم ظاہری اسباب کے حساب سے بھی کریں تب بھی آپ کو قرآن جتنی بائبل چھپتی نظر نہیں آئے گی، قرآن جتنی توریت چھپتی نظر نہیں آئے گی، قرآن جتنی گیتا چھپتی نظر نہیں آئے گی، قرآن جتنی دوسرے مذاہب کی تمام جو مذہبی کتابیں ہیں وہ جتنی چھپ رہی ہیں اس سے کئی ہزاروں گنا زیادہ قرآن شریف چھپ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو اپنے دشمن بھی پڑھتے ہیں کیونکہ دشمن کو بھی پتہ ہے ہمارے مذہب کی کتاب میں وہ بات نہیں جو قرآن کی جو ہے نا قرآن کے جو ہے نا پاروں کے اندر قرآن کی آیتوں میں جو بات ہے، اور کیوں نہ ہو کہ دوسری کتابیں وہ ہیں جس کو اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ جو نازل کی گئی تھی بائبل اللہ کی طرف سے انجیل کی صورت میں، وہ
اب چینج شدہ صورت میں موجود ہے، تبدیل شدہ حالت میں موجود ہے۔ جس توریت کو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ پر اتارا تھا وہ آج تبدیل شدہ صورت میں ملے گی، مگر قرآن پر ہمارا سب کچھ قربان، ہماری جان، ہمارا ایمان، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہماری نسلیں قربان قرآن کی عظمت پر، اس لیے کہ قرآن مجید نے ہم کو بتایا کہ ساری کتابوں میں ہیرا پھیری ہو چکی ہے۔ اگر روئے زمین پر رب کی اتاری ہوئی کسی کتاب کو پڑھنا ہو، توریت کو بھی پڑھنا ہو، انجیل کو بھی پڑھنا ہو، زبور کو بھی پڑھنا ہو، اور آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک جس رسول پر چھوٹی بڑی جو بھی کتاب نازل کی گئی، کسی کی خواہش ہو وہ تلاوت کروں تو وہ قرآن شریف کو پڑھ لے۔ قرآن شریف کا پڑھنا، توریت کا پڑھنا ہے، قرآن کا پڑھنا، انجیل کا پڑھنا ہے۔ کیوں؟ تبیان لکل شیء، اس کے اندر ہر چیز کا مکمل بیان کر دیا گیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ قرآن جس رسول پاک کی ذات پر نازل ہوا، انہوں نے اس قرآن کے علم کو جب بانٹنا شروع کیا، خیرات دینی شروع کی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رسول پاک کے صحابہ میں مفسر قرآن ہے یہ، اور سرکار نے فرمایا جب عبداللہ ابن عباس قرآن شریف کی تفسیر کرتا ہے، فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ مسکراتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا میری امت میں جتنی تفسیریں کرنے والے ہیں ان سب کا بادشاہ عبداللہ ابن عباس سے، فرمایا سرکار نے اللہ نے اس کے سینے کو نور ایمان اور علم قرآن سے بھر دیا۔ اور کیوں بھرا؟ اس لیے بھرا کہ یہ میرے نالین کو اپنے سینے سے لگا کے ٹھہرنے والا شخص ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں نے کوٹ کی اس پر۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جو سرکار مسجد میں آتے تو سرکار کے نالین، جوتی مبارک، نالین شریفین اٹھا کے سینے سے لگا لے کے ٹھہرتے تھے، اور سرکار مسجد سے جب باہر نکلے تو حضور کو پہناتے تھے۔ یہ خدمت انجام دیتے تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ علم قرآن سے بھرا۔ نبی کے جوتے سینے سے لگائے تو علم قرآن ملے خیرات میں۔ ذرا سوچیں، اب وہ عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں، اگر میرا جوتا چوری ہو گیا تو میں قرآن میں ڈھونڈتا ہوں۔ بولے جوتا چوری ہو گیا تو کہاں ڈھونڈتے؟ کہتے قرآن میں۔ جب میرے آقا نے علم کی خیرات دی تو علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی تشریح و توضیح اگر کر دوں تو 70 اونٹوں کے پیٹیں کتابوں سے بھر جائے۔ بولے تو جن نبی نے خیرات دی تو لینے والوں کو اتنا ملا۔ ذرا سوچیں، رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اللہ نے قرآن کا کتنا علم دیا ہوگا، تصور نہیں کر سکتے ہم۔ لینے والوں کا یہ عالم ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں کا میرے سینے میں وہ علم ہے کہ قرآن کی آیتوں کا جمال بھی میرے سینے میں ہے، جلال بھی میرے سینے میں۔ بولے کون؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ عنہ۔ اگر وہ علم کو میرے سینے سے قبرستان پہ ظاہر کروں تو مردے جی اٹھیں، بولے غوث پاک۔ اگر سمندروں پہ ڈال دوں تو پانی خشک ہو جائے، اور اگر پہاڑوں پہ ڈال دوں تو ریزہ ریزہ ہو جائیں، آسمانوں پہ ڈال دوں تو بسٹ ہو جائیں، اور زمین پہ ڈال دوں تو زلزلے سے کیا ہے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم قرآن مولا علی اور رسول پاک کی خیرات سے ملا تو یہ عالم ہے۔ دینے والوں کا علم کتنا ہوگا، پھر لینے والے کا یہ عالم ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ہم جو قرآن مجید کو کتابی صورت میں پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن شریف کی جو آیتوں کو ہم چھو رہے ہیں، یہ جمال کی صورت میں ہم کو ملا۔ اس کا جلال کیا ہے؟ سنو، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، کس پر؟ پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا،
تو قرآن پہاڑ پہ نہیں اترا، کس پہ اترا؟ رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پہ اترا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ قرآن پہاڑ پہ اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ، مگر حضور کی ذات پر اترا اور سرکار ریزہ ریزہ نہیں ہوئے۔ کیا معلوم ہوا؟ قرآن نے رسول پر نازل ہو کر بتایا، رسول کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں ذرا میرا نزول بھی تو دیکھ لو، پہاڑ پہ اتر جاؤں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، مگر محمد مصطفیٰ کی ذات پہ میں نازل ہوا، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ریزہ ریزہ نہیں ہوا، سرکار کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی جسم مبارک کی ہڈی میں کوئی فریکچر نہیں آیا، مگر پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن جب سرکار پہ اترا تو وہ جمال کے ساتھ بھی اترا، جلال کے ساتھ بھی اترا۔ قرآن ظاہری معنی کے ساتھ بھی اترا، باطنی معنی کے ساتھ بھی اترا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پورے تفاسیر اور معنی کے ساتھ سرکار کے سینے اقدس میں آیا، اور اللہ نے اس کی وضاحت قرآن میں خود فرمائی، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، رحمان نے قرآن سکھایا، جبرائیل نے نہیں۔ کس نے سکھایا؟ اب جبرائیل کیوں آئے پھر قرآن شریف کو لے کر؟ تو وہ بس پوسٹ مین کی حیثیت کیسی رہتی نہیں، خالی منی آرڈر لانے کی، ایک شخصیت کے پاس سے دوسری شخصیت کے پاس خالی لیٹر لے جانے کا رہتا۔ تو لیٹر لے جانے کے لیے کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے رکھا، کیوں؟ تاکہ کوئی معترض یہ اعتراض نہ کر سکے کہ ارے پچھلی تمام کتابیں تو جبرائیل لائے تھے، قرآن شریف جبرائیل نے لائے اس لیے ہم قرآن کو نہیں مانتے اللہ کی کتاب۔ نہیں، کافرین تو بیٹھے ہی تھے انکار کرنے کے لیے، یہ اعتراض کر سکتے تھے، اللہ نے پہلے ہی جواب دے دیا۔ جس طرح آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک جس نبی پر ہم نے کتاب اتاری تو کتاب لانے والے اللہ کی طرف سے جبرائیل تھے، پہنچانے والے، وہ منی آرڈر لانے والے کون تھے؟ جبرائیل تھے۔ تو وہی فرشتہ میرے محبوب کے پاس آیا۔ تو اب بولو میرے حبیب پر جو آئی ہوئی کتاب ہے یہ اللہ ہی کی ہے یا مخلوق کی ہے؟ اللہ پاک نے دلیل اور حجت قائم کرنے کے لیے جبرائیل کو جبرائیل کے ذریعے بھیجا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جبرائیل رسول پاک کے استاد ہے۔ یہاں یہ بات کو بھی ذہن نشین کر لیں، جبرائیل علیہ السلام رسول پاک کے استاد نہیں ہے، اللہ رسول پاک کا استاد ہے۔ کیوں؟ کہ جبرائیل تو بس خالی آیتیں لا کے سرکار کو سناتے تھے، آیتوں کے معنی نہیں سکھاتے تھے، آیتوں کی تفسیر نہیں بتاتے تھے۔ جبرائیل نے کہا پڑھیے یا رسول اللہ الف لام میم، جیسے ہی الف کہا سرکار نے فرمایا میں سمجھ گیا، لام کہا سرکار نے فرمایا میں سمجھ گیا، میم کہا سرکار نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ جبرائیل بولے یا رسول اللہ کیا سمجھے؟ سرکار نے فرمایا اس میں جو معنی کی گہرائیاں ہیں اس کو سمجھ گیا۔ وہ بولے میں تو الف لام میم کہا، آپ معنی کیسے سمجھ گئے؟ یہ جس کا کلام ہے اس نے میرے قلب میں معنی ڈال دیے ہیں، فرمایا سرکار نے۔ بات گوشے گزار ہوئی۔ تو اللہ کے حبیب پر قرآن جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اللہ کے حکم سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جبرائیل استاد محمد رسول اللہ ہے، نہیں، بلکہ رسول پاک جبرائیل کے استاد ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی وجہ سے تو حضور نے کہا نا لی وزیرانی فی الارض ولی وزیرانی فی السماء، میرے دو وزیر زمین میں ہیں اور دو وزیر آسمان میں ہیں۔ آسمان کے وزیروں میں کون ہے؟ جبرائیل اور میکائیل، یہ دونوں وزیر میرے آسمان میں ہیں، فرمایا سرکار نے۔ اب بولو وزیر کا بڑا درجہ ہوتا بادشاہ کا، تو سرکار تو کنگ ہے نا، کنگ کے ہی وزیر ہوتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام رسول پاک کے وزیر ہے، رسول پاک کے خادم ہے، رسول پاک کے خدمت گزار ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کے نوکر ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا وہ استاد نہیں، استاد کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ کس کو سکھایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، علمہ البیان،
اور اس کے اندر کا سارا علم، سارا بیان اللہ نے محمد مصطفیٰ کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن خالی سرکار پہ اتارا نہیں گیا، قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے معنی، تفاسیر، سب کچھ رسول پاک کے سینے اقدس میں اللہ پاک نے ڈال دیا۔ اور ڈالا کیسے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، ڈالا کیسے، کب کب ڈالا، ڈالا کیسے اور کب کب ڈالا، سوال ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت با سعادت ہوئی تو سرکار کے والد بزرگوار ولادت سے پہلے گزر گئے۔ والدہ ماجدہ نے دودھ پلانے والی دائی کو لگوایا، وہ دائی حلیمہ لے گئیں، 5 برس تک پالنے کی ذمہ داری لی تھی، 5 یا 4 برس، اور 4 برس کی عمر میں واپس لائیں، پھر 1 سال اور رکھ لینے کی اجازت مانگ کر ساتھ لے گئیں۔ وہاں ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کے ساتھ روئے زمین پہ اللہ کے حکم سے تشریف لائے، اور لا کر کیا کیا، ایک جو ہے نا تشت، یعنی ایک کیا تھی، شین ہاتھ میں دی، اور ایک خنجر دا، اور سرکار کو سلا دیا، اور کپڑے مبارک اٹھایا، سینہ چاک کیا، اور دل باہر نکالا، اور دل کو جو ہے نا کاٹ دیا، چاک کر کے دل میں سے کچھ نکال کے جو ہے نا ہٹا دیا، پھر زمزم کے پانی سے دھو دیا، پھر جو تشت لائے تھے اس میں جو کچھ تھا وہ قلب مبارک میں رکھ دیا، پھر قلب کو سی دیا، جگہ پہ رکھ دیا، پھر سینہ سی دیا۔ اب دیکھو آپ، ہم اور آپ اگر ہارٹ اٹیک کا آپریشن کرانے کا ہے، دل کا آپریشن کرانا ہے، کیا کرنا پڑتا؟ وہ دل کو پہلے مصنوعی وائرنگ کرنا پڑتا، نہیں کرے اگر آپریشن کرے تک ٹپک جاتا، انہیں مر جاتا، نہیں مر جاتا، زندہ رہتا، کیا جی بولو۔ اس کے دل کے جو رگیں تھی وہ دل نکالے تو اس کا کنیکشن جسم کے رگوں سے باقی رکھنا، برقرار رکھنا، وہ رکھے تو زندہ رہتا آدمی۔ یہاں پورا ہی کاٹ دیے، باہر ہی نکال دیے دل۔ اور سرکار کی ذات بابرکت کو دیکھیے، سرکار مسکراتے ہوئے لیٹے ہوئے، بس بے ہوش بھی نہیں کرے، ہوش و حواس میں حضور، اور بچپنا ہے، چاک کر دیے، دل نکال دیے، دل کو کاٹ دیے، اس کو دھو دیے، پھر اس کے اندر جو ہے نا جو ڈالنا تھا اللہ کی طرف سے لا کے ڈال دیے۔ اب وہ ڈالنے والے خدا کو معلوم کیا ڈالا گیا، اور جس کے قلب میں ڈالے وہ محمد مصطفیٰ کو معلوم کیا ڈالا گیا۔ بات سمجھ رہے؟ اب وہ ایک راز ہے بس۔ اب یہ دیکھو آپ، تعجب خیز بات کہ قلب مبارک چیرا گیا مگر ایک خون کا خطرہ نہیں گر رہا، وہاں کہاں پہ بھی خون نہیں ہے۔ اب پورا سی دیا گیا، دل مبارک رکھے، ایک ٹاکے کا نشان نہیں ہے، پہلے جیسا تھا ابھی بھی ویسا ہی ہے، دونوں بھی غائب ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام بھی، میکائیل علیہ السلام بھی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بچپنا ہے نا، حضور کے جو دودھ والے بھائی تھے دائی حلیمہ کے بیٹے، وہ بھی سرکار کے ساتھ بکریاں چرانے آئے ہوئے تھے، تو وہ کیا ہے معلوم ہے، سرکار کو جیسے ہی وہ 2 آدمی پکڑے، جبرائیل اور میکائیل، اس کی خبر دینے امی کو گئے، امی کو خبر دینے کے لیے گئے، جا کر جو ہے نا انہیں خبر دی کہ امی جان 2 آدمی آ کے سرکار کو پکڑے اور جو ہے نا ان کا سینہ کاٹ رہے تھے، میں دیکھا بول۔ تو یہ بھاگتے ہوئے آئیں، جب آ کے انہوں نے دیکھا ایک خون کا خطرہ نہیں ہے وہاں پہ، سرکار مسکراتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آ کے کرتا اٹھا کے دیکھے کہاں پہ بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، دریافت کیا کہ آپ جو ہے نا معلوم ہے یہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے 2 آدمی آئے تھے؟ سرکار نے فرمایا مسکرا کے، ہاں آئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ بولے میرا سینہ چاک کیا، دل نکالا، دل کو کاٹا، پھر دھویا، پھر اس کے اندر کچھ ڈال کے پھر یہاں پہ رکھ دے کے جیسا کا ویسا سی دیا۔ بولے سرکار ابھی مسکرا رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے بشر ہے، بشر ہے تو خون نکلنا تھا نا، ہم جیسے بشر ہے تو خون نکلنا تھا نا، مگر دل مبارک میں سے خون کا خطرہ بھی نہیں نکلا۔ ایک طرف تو یہ واقعہ ہے، دوسری طرف طائف کے میدان میں گئے رسول پاک دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، اور وہاں سرکار کے جسد مبارک پر پتھر مارے گئے، اور وہاں اتنا خون نکلا کہ رسول پاک کے جوتی مبارک خون سے بھر گئے۔ اب بولو بشر بولنا یا نور بولنا، کیا بولنا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میری بات سمجھ رہے آپ؟ کیا بولنا؟ اگر صرف بشر کہیں گے تو طائف کے میدان میں خون دیکھ کے بشر کہیں گے، تب یہاں سینہ چاک کیا گیا، خون کا خطرہ نہیں ٹپکا، اس پہ کیا بولیں گے؟ بات سمجھ گئے؟ تو حق یہ ہے کہ رسول پاک کے جسم مبارک میں اللہ نے 2 شانیں رکھی،
نورانیت والی بھی شان رکھی، بشریت والی بھی شان رکھی۔ بشر تو ہے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بشر ہونے کے ساتھ ساتھ نور بھی ہے، تبھی تو نور کے اترنے کا بار سنبھال سکے نا۔ بات سمجھے؟ اگر صرف بشر ہوگا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جا رہا، سرکار کے جسم مبارک پر اتر جاتا تو اس صورت میں وہ باقی رہ سکتا تھا؟ نہیں۔ تو بشریت کے ساتھ نورانیت کا کمال اللہ پاک نے سرکار کی ذات اقدس میں رکھا۔ اب دیکھو آپ، ہر نبی پر جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی، جہاں کتاب اترتی تھی وہاں وہ نبی کو جانا پڑتا تھا، اور کتاب ایک دم اترتی تھی، لکھی ہوئی اترتی تھی۔ یہ پہلے بھی سماعت کیا آپ، مگر آج دوسرا نقطہ بتا رہا ہوں، وہ پچھلے جمعہ میں نہیں بیان کیا تھا۔ وہ یہ کہ ہر نبی پر جو قرآن اتری، ہر نبی کا مطلب 1,24,000 سے زائد انبیاء تشریف لائے، اس میں 313 رسول ہے، تو 313 رسولوں میں کثرت سے چھوٹے جو رتبے والے رسول ہیں ان پر اللہ نے چھوٹی کتابیں نازل فرمائی جن کو صحیفے کہا جاتا ہے، اور بڑی کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ بڑے رتبے والے رسولوں پر نازل کی گئی۔ اب یہاں پر دیکھیے، جس رسول پر بھی اللہ نے کتاب اتاری، جہاں اتری وہاں جانا پڑتا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر ہے، جلیل القدر رسول، اور اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کتاب چاہیے تو پہلے کوہ طور پہ آؤ، کوہ طور پہ آ کے بیٹھنا، 40 دن روزہ رکھنا، اور دن میں بھی رات میں بھی مسلسل وہیں پر اعتکاف بیٹھے جیسا بیٹھ جانا، اللہ اللہ کرتے ہوئے، مخلوق کی طرف نہیں جانا، 40 دن تک مسلسل ویسا بیٹھ کے رہنا، تب اللہ کتاب اتاریں گا۔ تو انبیاء اکرام پر جب کتاب اتاری اللہ نے، جہاں کتاب اتر رہی وہاں جانا پڑتا تھا۔ قربان جاؤ قرآن پر، اس نے عقیدہ دیا۔ ذرا دیکھو محمد مصطفیٰ پر سب سے افضل کتاب نازل ہو رہی، قرآن مجید، اللہ کا کلام، مگر کہاں نازل ہو رہا؟ جہاں نازل ہو رہا وہاں سرکار کو جانا نہیں پڑ رہا، جہاں سرکار ہے وہاں قرآن چل کے آ رہا۔ بات گوشے گزار ہوئی، حضور جہاں ہیں وہاں قرآن آ رہا۔ سرکار کعبے کے صحن میں ہوتے تو کعبے کے صحن میں آتا، سرکار اپنے بستر میں ہوتے تو بستر میں آتا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کے مانڈی پر سرکار اپنا سر انور رکھ کے آرام فرما رہے تھے، قرآن شریف کی کچھ آیات نازل ہوئی، سرکار خالی سر رکھے ہوئے مانڈی پر صحابی رسول کے، جیسے ہی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی وہ صحابی رسول کے گھٹنے کی ہڈی سرک گئی۔ بات سمجھ رہے؟ یعنی سرکار کے سر انور کا ویٹ اتنا ہو گیا کہ گھٹنے کی ہڈی سرک گئی۔ قرآن نازل ہوا تو ایسا جلال ہوتا تھا، وہ صرف رسول پاک برداشت کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا برداشت نہیں کر سکتا۔ مانڈی پہ سر تھا تو وہ گھٹنے کی ہڈی سرک گئی۔ رسول پاک سے عرض کرے، یا رسول اللہ پہلے بھی سر رکھے تھے، یہ تکلیف نہیں تھی، کچھ ہی دیر میں یہ تکلیف کیوں ہو گئی؟ آقا نے فرمایا، ابھی مجھ پر قرآن شریف کی یہ آیات نازل ہوئی جس کی وجہ سے تیرے گھٹنے کی ہڈی سرک گئی، کیونکہ میرا سر تیرے گھٹنے پر رکھا ہوا تھا۔ بات سمجھ گئے آپ؟ تو یہ جاہو جلال قرآن مجید کا، اب یہ کسی اور کتاب کے اندر نہیں ملیں گا آپ کو۔ اب میں بتا رہا تھا سرکار کا سینے مبارکہ چاک کیا گیا، خون کا خطرہ بھی نہیں گرا، اور ادھر دیکھیے قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، کہاں پر؟ جہاں حضور ہے وہاں آ رہا۔ مکے میں سرکار 13 برس رہے، 13 برس مکے میں آتا رہا قرآن۔ سرکار بستر میں رہے تو بستر میں آتا رہا، سرکار سفر میں رہے تو سفر میں آتا رہا۔ سرکار نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ کو اختیار کیا، تو اب مدینہ میں قرآن آ کر 10 سال اترتا رہا۔ بات گوشے گزار ہوئی؟ تو قرآن نے یہ نہیں کہا مکے میں اللہ کا گھر ہے، مکے میں زمزم کا پانی ہے، مکے میں مقام ابراہیم ہے، مکے میں صفا مروہ ہے، اے محمد مصطفیٰ میں مکے میں ہی اتروں گا، آپ مکہ تشریف لائے۔ نہیں، قرآن نے کہا میں تو رسول پاک کے قدموں کو تلاش کرتا ہوا رہتا ہوں، جہاں حضور کے قدم نظر آئے میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں، جدھر مصطفیٰ ہیں میرا رخ ادھر ہے۔ تو قرآن رسول پاک کا دیوانہ ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ جدھر حضور ادھر قرآن مجید۔ تو قرآن کے شان نزول کو دیکھیں، اس کے اترنے کو دیکھیں، تو وہ درس یہ دے رہا ہے کہ نبی کا احترام کرو جیسے میں کر رہا ہوں،
نبی کا ادب کرو، ان کو اپنے جیسا بشر نہ کہو کہ ان کا سینہ چاک کیا گیا تو خون کا خطرہ نہ ٹپکا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے، وہ شان ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت میں قرآن نے بتایا کہ کسی نبی کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ شرف نہیں دیا گیا کہ وہ شب اسرا کو پائے ہوں، معراج کی شب کو پائے ہوں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی، اپنے دیدار سے مشرف کرایا، آسمانوں کی سیر کرائی، جنت دوزخ کی سیر کرائی، ملائکہ سے ملاقاتیں کرائی، انبیاء کی سرکار کو امامت کرنے کا شرف عطا فرمایا، امام الانبیاء بنائے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شانیں کس نے بتائی؟ قرآن مجید نے بتائی۔ اب دیکھو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک کی عمر 5 برس کی تھی جب چاک کیا گیا، حضور کی عمر جب جوانی کے قریب ہوئی تب پھر چاک کیا گیا جوانی سے پہلے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کرنے سے پہلے قرآن کی ابتدائی آیات نازل ہونے والی تھی، اس سے پہلے چاک کیا گیا، پھر رسول پاک جب شب معراج کو جانے لگے تو جانے سے پہلے پھر سینے مبارک چاک کیا گیا، تو 4 مرتبہ رسول پاک کا سینے مبارک چاک کر کے اللہ نے حضور کے سینے اقدس میں شینیں ڈلوائی، اور وہ کیا ڈالا گیا خدا جانتا ہے، کیا لیے وہ محمد مصطفیٰ جانتے ہیں۔ سمجھ رہے بات آپ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن شریف کے جو اصل معنی ہے، اس کے مطالب ہیں، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس میں۔ اب حضور نے قرآن کے جلال کو اپنے بدن میں جذب کر لیا، جیسے اسپنج کو آپ پانی پہ رکھے تو کیسا پانی کو جذب کر لیتے، نہیں پانی کو چوس لیتی دیکھو اسپنج، ویسا قرآن کے جاہو جلال کو سرکار نے اپنے سینے اقدس میں جذب کر لیا، اور سرکار نے دیکھا جس کے اندر یہ صلاحیت ہے جلال کو لینے کی، حضور نے پھر وہ اسی کو دیا۔ سب کو جلال نہیں دیا گیا، سب کو جمال دیا گیا قرآن مجید کا۔ اس لیے ہم قرآن کو آسانی سے پکڑ سک رہے، دیکھ سک رہے، تلاوت کر سک رہے، یہ سب کیا ہے معلوم ہے؟ ہم کو وہ جاہو جلال قرآن کا نظر نہیں آ رہا، وجہ کیا ہے؟ وہ سینہ مصطفیٰ میں موجود ہے، سرکار کے جسم اقدس میں موجود ہے قرآن کا جاہو جلال۔ میں نے دلائل ختم کر دیے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اب یہ دیکھیے آپ، قرآن جب جیسا جیسا اترتا گیا، 23 سال تک مکمل اترتا رہا نا قرآن، تو قرآن شریف کی آیتیں اترتی تو سرکار صحابہ اکرام سے لکھوا دیتے تھے، اس میں دحیہ کلبی اور جو ہے نا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہے نا حضرت درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کو تحریر میں لکھ لیتے تھے۔ لکھتے کس پہ تھے؟ ہڈیوں پر لکھ لیتے تھے، یا پھر بڑی بڑی جو اونٹ کی ہڈیاں ہوتی ہیں اس پر لکھ کر رکھ لیتے اپنے پاس محفوظ، یا پھر چمڑے کے کپڑے یوز کیے جاتے تھے نا، تو وہ چمڑوں کے اوپر کیا ہے معلوم ہے بڑے بڑے اس پر تحریر کر کے رکھ لیتے تھے، یا پھر کیا ہے معلوم ہے کپڑوں پر کیا ہے معلوم ہے لکھ کر کیا ہے معلوم ہے اپنے پاس رکھ لیتے تھے، پاکیزہ صاف ستھرے کپڑوں پر جو نئے ہوتے تھے ان پر لکھ لے کے، کسی کے پہنے ہوئے کپڑوں پر نہیں، ایسا لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے تھے، اور سرکار بتا دیتے تھے ان کو یہ آیت فلاں سورے کی ہے، یہ آیت فلاں جو ہے نا کیا ہے پارے کی ہے، یہ آیت جو ہے نا فلاں جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے سورہ مبارکہ کی ہے، یہ ادھر آنا چاہیے، یہ ادھر آنا چاہیے، اول سورہ یہ، سیکنڈ سورہ یہ، تھرڈ سورہ یہ، پوری ترتیبات کے ساتھ سرکار لکھواتے رہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ اکرام اس کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کتابی صورت میں نئی تحریر کرے تھے۔ ابھی سرکار کے دور مبارک میں یہ کام نہیں ہوا، مگر ہڈیوں پہ، چمڑے پر اور کیا ہے کپڑوں پر لکھ کر محفوظ رکھ دیا گیا تھا قرآن مجید۔ الگ الگ حضرات کے پاس کچھ کچھ لکھا ہوا تھا علیحدہ علیحدہ صورت میں۔ اب آپ بولیں گے پھر قرآن کو اکٹھا کیسا کر سکتے ہیں؟ تو مشکل کام ہے بہت، اگر الگ الگ ہے تو پھر اس کو اکٹھا کرنے میں کتنی دشواری ہونا۔ تو دشواری اس لیے نہیں تھی
کیونکہ سرکار کے صحابہ اکرام قرآن شریف کو سرکار سے سن کر محفوظ کر لیا کرتے تھے، حفظ کے ذریعے محفوظ کر لیتے تھے، مضبوطی کے ساتھ۔ سرکار کے صحابہ میں بہت سارے صحابہ حفاظ تھے، حفظ کر چکے تھے مکمل قرآن مجید کا، اور جس ترتیب کو سرکار نے بتایا وہی ترتیب کے ساتھ ان کو یاد تھا، ایسا یاد تھا پانی کہ ایک حرف کی بھی مسٹیک نہیں ہوتی تھی، ایک زیر زبر کی بھی مسٹیک نہیں ہوتی تھی، ایسا مضبوط یاد تھا سرکار کے صحابہ اکرام۔ اور ایسے صحابہ تھے، روزانہ ایک قرآن ختم کرنے والے صحابہ بھی تھے۔ بعض صحابہ کا معمول ایسا تھا 7 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، بعض صحابہ کا معمول ایسا تھا 1 مہینے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، بعض صحابہ اکرام کا معمول ایسا تھا ہفتے میں 3 مرتبہ قرآن ختم کر دیتے تھے۔ تو الگ الگ معمولات تھے ان کے، عبادت کرنے کے نرالے انداز تھے، کثرت سے تلاوت قرآن ہوتی تھی، اور قرآن شریف کو مضبوطی کے ساتھ حفظ کر کے رکھتے تھے۔ اس لیے ضرورت نہیں پڑی سرکار کے زمانے میں کہ کتاب اس کی تحریر میں لائی جائے، کتابی صورت مکمل طور پہ تحریر کر دی جائے، ضرورت نہیں پڑی، اتنے کثرت سے حفاظ تھے۔ اب ہوا کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اب کیا آ رہی تھی، اور سرکار نے فرمایا یہ جھوٹا شخص ہے، اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی بھیجا کہ آپ بڑے رتبے والے رسول ہیں، میں کم درجے والا رسول ہوں، بلکہ سمجھ رہے آپ، میں آپ کی ہیلپ کے لیے آیا ہوں بول کے لیٹر بھی بھیجا انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جنگ کرنے والے تھے، اس سے پہلے کہ جنگ کرتے سرکار کا دنیا سے یعنی رخصتی کا وقت آ گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے سب سے پہلے یہی کام کیا، وہ مسیلمہ کذاب نامی شخص کے 80,000 لوگ ماننے والے بن گئے تھے، تو ان سے اعلان جنگ کیا انہوں نے۔ جب صحابہ اکرام نے بڑے شوق و ذوق کے ساتھ وہ جنگ میں حصہ لے کر اس بدبخت کا اور اس کے ماننے والوں کا خاتمہ کیا، بڑے پیمانے پہ جنگ ہوئی، اور مسیلمہ کذاب بھی مارا گیا، اور اس کے ماننے والے سارے کے سارے ہلاک کیے گئے، وہ فتنے کی جڑیں کاٹ دی گئی۔ مگر وہ جنگ میں جہاں ان کافروں کا نقصان ہوا، وہاں مسلمانوں کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ کیا نقصان ہوا؟ 700 سے زائد جو حفاظ صحابہ تھے وہ شہید ہو گئے وہ جنگ میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 700 سے بھی زائد، یا 700 کم از کم صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ تب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، کیا عرض کیا؟ کہ اے اللہ کے جلیل القدر ولی، اے صدیق اکبر، اے رسول پاک کے جانشین، میری درخواست یہ ہے کہ آپ جو ہے قرآن مجید کو کتابی صورت میں مکمل طور پہ تحریر کروا لیں۔ اگر ایسا ہی کثرت سے حفاظ شہید ہوتے رہے اور قرآن کتابی صورت میں اکٹھا جمع نہیں رہا، تو پھر جیسے عیسائی اور یہودیوں کی حالت ہو گئی، ہماری بھی ویسی حالت ہو جائیں گی۔ آپ پہلی صورت میں اس کو کتابی صورت دینا لازمی ہے بولے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات پیش کرے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے، مولا علی شیر خدا اور زید بن ارقم اور حذیفہ بن یمان، یہ اور دیگر صحابہ اکرام نے بار بار تکرار سے عرض کیا۔ تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہڈیوں پر اور دیگر جو ہے نا کیا معلوم ہے اوراق پر اور کپڑوں پر جہاں جہاں صحابہ اکرام کے پاس قرآن لکھا ہوا تھا اس کو کیا کرے، محفوظ طریقے سے مکمل طور پر لکھوا دیے کتاب کی صورت میں۔ کب لکھوائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ مگر ایک ہی نسخہ تھا، وہ ایک ہی کتاب لکھی گئی تھی۔ جب ایسے پرنٹ نہیں ہوتے تھے، مشینیں نہیں تھی، ہاتھ سے لکھ کر ایک کتاب جمع کی گئی۔ اب وہ جمع کی گئی، اب وہ ایک ہی کتاب تھی، ابھی بھی فتنہ ختم نہیں ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب وہ کتاب کا نسخہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ جب تک عمر فاروق رضی اللہ عنہ ظاہری حیات میں رہے تب تک وہ آپ کے پاس رہا، آپ ہی اس کو پڑھتے رہے۔
آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کی صاحبزادی رسول پاک کی زوجہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ نسخہ موجود رہا۔ یہاں تک تھی بات اب یہ نسخے کی۔ اب کیا ہوا، حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محتمم بنا کر وہ قرآن جمع کیا گیا تھا، ایک ہی نسخہ تھا، اس کی ابھی کاپیز ہونا باقی تھی۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کے زمانے میں کیا کیے، آذربائیجان بول کے ایک علاقہ ہے، وہاں پر کیا ہے جنگ کی مہم میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہاں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر انہوں نے عرض کیا کہ حضرت قبلہ، اے امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جس جنگ سے فارغ ہو کر وہاں کے علاقے کا جائزہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، وہاں پر مسلمان لوگوں میں بہت بڑا اختلاف چل رہا ہے۔ آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو جمع شدہ کتابی صورت میں نسخہ ہے، وہ جو کتابی صورت میں قرآن مجید ہے، لوگ اس قرآن شریف کے علاوہ دوسرے الگ الگ قرآنوں کو بنا کے اس میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہے، تو کئی الگ الگ ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں ایک نسخہ دوسرے نسخے کے خلاف میں ہے۔ اگر یہ صورتحال رہی تو آگے یہ امت کی حالت یہودیوں اور نصارہ کے جیسی ہو جائے گی، عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح ہو جائے گی۔ لہٰذا اب اس کے کئی نسخے بنانا ضروری ہے اور یہ فتنے کی جڑوں کو کاٹنا لازمی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس وقت صحابہ اکرام کو ذمہ داری سونپی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا، عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ اکرام کو ذمہ داری سونپی کہ تم تمام جو ہے نا کیا معلوم ہے نسخوں کو اکٹھا کرو۔ آخر وہ لوگ جو جمع کرے، کوئی کچھ آیتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہیں واقعتاً، کیونکہ ابھی حفاظ موجود ہے، ہم جائزہ لیں گے ان کے حفظ سے پورے نسخوں کا۔ جب جائزہ لیا گیا، صرف ایک نسخہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا تھا، وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ لایا گیا، اور وہ ایک ہی نسخہ کیا ہے، حفاظ کے حفظ سے کیا ہے مشابہت پا رہا تھا۔ باقی کے نسخوں میں اختلاف اس وجہ سے تھا کہ بعض آیتوں کی سرکار نے تفسیر بتائی تھی، یہ آیت کا یہ مطلب ہے، وہ صحابہ کیا سمجھ بیٹھے تھے، وہ جو مطلب بتائے وہ بھی آیت ہی ہے قرآن کی۔ اب اس کی وجہ سے اختلاف ہو گیا تھا، انہوں نے وہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ والا قرآن کیا ہے، اصل قرآن سمجھ لیا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ جو ان کے پاس لکھی ہوئی صورت میں موجود تھا، اس میں سے ایک نسخہ تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا تھا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نسخہ تھا، جو حفاظ کے حفظ سے مشابہت پا رہا تھا، وہ نسخے کے مطابق اور حفاظ کے حفظ سے اس کی تصحیح کراتے ہوئے پھر نئے جو ہے نا کیا ہے قرآن شریف کے نسخے تحریر فرمائے۔ وہ کتنی تعداد میں، 7 جو ہے نا کیا ہے عدد میں کیا کیے، 7 جو ہے نا نسخے انہوں نے تحریر فرمائے، اور زید بن ارقم نے بھی اس کو تحریر کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جامع القرآن۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عثمان غنی نے قرآن کو جمع کیا، نہیں، قرآن شریف کو اکٹھا کرنے کی خدمت اللہ نے عثمان غنی سے لی، لیکن اصل قرآن جمع کون کرے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک ہم ہی قرآن کو جمع کرنے والے ہیں، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو قرآن جمع کس نے کیا؟ اللہ نے جمع کیا۔ نازل کس نے کیا؟ اللہ نے نازل کیا۔ کون سی زبان میں نازل کیا؟
عربی زبان میں، یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا، تو قرآن کے نام بھی اللہ نے رکھے، نازل بھی اللہ نے کیا، اور قرآن شریف کو مکے مدینے میں نازل فرمایا، دوسرے کسی کنٹری میں نہیں، اور اس کو عربی زبان میں اتارا، اور جمع کس نے کیا؟ اللہ نے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ ہی نے لی۔ اب دیکھو جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے وہ 7 نسخے تحریر ہوئے تو ان کی حالت کیا تھی اس وقت؟ وہ نسخوں میں درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و ترتیب عدد کل معلوم لک۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ وہ جتنے نسخے تفسیر والے تھے اور جن تفسیر کو آیت سمجھ بیٹھے تھے صحابہ، وہ تمام منگوا کے سب کے پاس سے اس کو جلوا دیے حضرت عثمان غنی، تاکہ بعد میں پھر یہ فتنے پیدا نہ ہو، میرا قرآن تیرا قرآن بول کے۔ لہذا کیا کرے انہوں؟ سب جلوا دیے، کوئی ورق بھی باقی نہیں رکھے، صرف وہی قرآن جو حفاظ کے حفظ سے مشابہت رکھتا تھا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں جمع کیا گیا تھا، اسی قرآن کی مطابقت رکھتے ہوئے 7 قرآن شریف لکھوا دیے گئے، پھر وہ الگ الگ کنٹریز کو بھیجائے گئے۔ کہاں کہاں بھیجائے؟ حضرت جو ہے نا عراق میں بھیجائے، ملک شام میں بھیجائے، مصر میں بھیجائے، مکے میں اور مدینے میں۔ اس طریقے سے وہ قرآن کے نسخے محفوظ رہے۔ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، اور ہوا کیا؟ وہ قرآن مجید کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تلاوت کرتے رہتے تھے، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو وہ شہادت کا خون وہ قرآن شریف کی آیت شریفہ پر کیا ہے معلوم ہے، اس کے چھینٹے پڑے۔ وہ آج بھی ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں محفوظ ہے، جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے تحریر کردہ قرآن ہے، جس پہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے خون کے قطرے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور تر و تازہ ہیں آج بھی، اور وہ قرآن مجید محفوظ ہے۔ اب جتنے دنیا بھر میں آپ کو قرآن شریف ملیں گے، وہ تمام نسخے اس کی کاپی ہے، زیراکس کاپی، اوریجنل وہاں ہے، اس کی کاپی پوری دنیا بھر میں سب کے پاس موجود ہے۔ اب آپ قرآن شریف اگر اہل حدیث کا اٹھائیں، وہی قرآن ملیں گا، آپ سنیوں کے پاس سے لیں، وہی قرآن ملیں گا، ایک حرف کی بھی اونچ نیچ نظر نہیں آئیں گی۔ اب تبلیغی جماعت والوں کا قرآن لے کے دیکھیں، وہی ملیں گا، شیعہ حضرات کے پاس سے لے کے دیکھیں، وہی ملیں گا۔ بعض حضرات نے یہ افواہ اڑا رکھی ہے، جھوٹ ہے یہ، کیا کہ شیعہ حضرات 40 پاروں کا قرآن مانتے، بلکہ جہالت ہے۔ آپ جا کے ان کے مساجد کا قرآن اٹھا کے دیکھیے، وہ یہی 30 پاروں والا قرآن ہے۔ میں دیکھ کے آیا، اس لیے وہ یہ بات سمجھ گیا تھا۔ تحقیق کے ساتھ بات ہونی چاہیے، جھوٹ اور جو ہے نا فریب نہیں دینا چاہیے۔ وہ 40 پاروں کے ماننے والے نہیں ہیں، 30 پاروں ہی کے ماننے والے، اور یہی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ان حضرات کے پاس۔ تو کیا ہے معلوم ہے، قرآن مجید شیعہ کا بھی وہی ہے۔ 73 فرقے ہوں گے، بولے نا سرکار، سارے فرقوں کے پاس کا قرآن اٹھا کر دیکھو، ایک ہی قرآن ملیں گا آپ کو۔ اس میں نہ صورتوں کا فرق ملیں گا، نہ پاروں کا فرق ملیں گا، نہ لفظوں کا، نہ آیتوں کا۔ جو آیت نمبر اس میں ملیں گا، وہی آیت نمبر ان کے پاس ملیں گا۔ ایک آیت بھی کم زیادہ نہیں ملیں گی آپ کو، پورا قرآن مجید ہو بہو سیم ملیں گا۔ لیکن بائبل کی وہ بات نہیں ہے، پورے آپ انڈیا کا بائبل اٹھا کے دیکھیں، الگ ملیں گا، امریکہ کا اٹھائے تو الگ ملیں گا، مگر قرآن انڈیا سے لے لیں تو بھی ایک ہی ہے، سعودی عرب کا لیں وہ بھی ایک ہی ہے، عراق سے لے لیں وہ بھی ایک ہے، ملک شام یا سیریا سے لے لیں وہ بھی ایک ہی ہے، یمن سے لے لیں وہ بھی ایک ہی ہے، بنگلہ دیش کا قرآن اٹھائیں وہ بھی ایک ہی ہے، پوری دنیا میں ایک ہی قرآن شریف ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید کو تحریر میں لایا تو اس کے اندر نقطے تھے، صرف نقطے تھے، زبر زیر پیش نہیں تھا، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اور مد لکھت میں نہیں تھا، صرف تلاوت میں پڑھتے تھے، مگر تحریر میں رائٹنگ میں لکھا ہوا نہیں تھا، نقطوں کے ساتھ تھا بس قرآن مجید عثمان غنی کا لکھا ہوا، اور اس میں رکوع نمبر وغیرہ لکھے ہوئے نہیں تھے، اور پارا نمبر اور پاروں کے نام لکھے ہوئے نہیں تھے۔ اس صورت میں وہ کیا ہے معلوم ہے، محفوظ ہے۔ کہاں پر؟ توپ کاپی میوزیم میں۔ اب آئیے اس پر جو ہے نا یہ نقطوں کے ساتھ اعراب زبر زیر پیش کون لگوائے؟ حضرت ابو اسود دویلی تابعی رحمت اللہ علیہ نے قرآن شریف کے اوپر زبر زیر پیش لگوائے۔ یہ کون ہے؟ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، انہوں نے اس پر زبر زیر پیش لگوائے۔ اور اسی طریقے سے حضرت یعرب ابن قحطان نے اس کو عربی بہترین خط میں تحریر کیا،
اور جلیل القدر تابعی خلیل ابن احمد فرائیدی نے اس پر مد اور وقف کے علامات لگوائے، اور پاروں کی 30 پاروں کی تقسیم کی گئی، اور پاروں کے الگ نام بعد میں جو ہے نا کیا ہے لکھے گئے۔ تو ابھی قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے قاعدہ نہیں پڑھا جاتا تھا، ڈائریکٹ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی۔ سب سے پہلے یہ جو قاعدہ ہے یہ غوث پاک نے لکھا، بغدادی قاعدے کے نام سے، وہ غوث پاک کا لکھا ہوا قاعدہ تھا۔ وہ قاعدے کو پھر مزید کیا ہے معلوم ہے چینج کر کے نورانی قاعدہ، یسرنا القرآن، یہ کتابیں لکھی گئی تاکہ ہم عجمی ہے نا، عربی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے، قرآن شریف صحیح پڑھنے آنا بول کے پہلے قاعدے سے پڑھاتے۔ تو یہ قاعدے سے پڑھانا صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، ڈائریکٹ پڑھتے تھے انہوں ڈائریکٹ اس لیے پڑھتے تھے، ان کی زبان ہی عربی تھی، ان کو عربی زبان جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو عربی بولنا رہتا تھا ان کو، اردو زبان، تیلگو زبان وغیرہ یہ زبان سے واقف نہ تھے، تو کیا ہے معلوم ہے قرآن شریف کو سر پڑھ لیتے تھے۔ لیکن ہم اور آپ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہم کو اس کے لیے قاعدہ پڑھنا، پہلے اس کے جو ہے نا کیا اصول و ضوابط کو پڑھنا، اس کے قواعد کو پڑھنا ضروری ہے کہ کب کھینچنا ہے، آیت بولے تو کس کو بولتے ہیں، وقف کہاں پہ کرنا ہے، یہ سب چیزوں کی جانکاری کرنے کے بعد تلاوت قرآن کرے تو مسٹیکس نہیں ہوتے، اس کے اندر غلطیاں نہیں ہوتے، صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح قرآن مجید کو پڑھتے۔ یہ قاعدہ پڑھنا بدعت ضرور ہے مگر اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کو اللہ پاک نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا ہے تحریر میں لایا، جمع کیا، اور پھر بعد میں اس پر اعراب بھی لگوائے۔ آج پوری دنیا بھر میں قرآن شریف کے نسخے موجود ہیں اللہ کے کتاب کی صورت میں، مگر یہ کتاب وہ کتاب اوریجنل جو سرکار پر نازل ہوئی جس کیفیات کے ساتھ، وہ کیفیات والی یہ کتاب ہمارے جو ہاتھ میں ہے کتابی صورت میں، یہ وہ نہیں ہے۔ مثلا میری بات کو سمجھے پہلے، یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کے اندر یہ جو ورق نظر آ رہے آپ کو، اوراق، یہ ورق جو نظر آ رہے ورق، یہ اوراق کیا ہے معلوم، یہ پیجز ہے، یہ پیجز کیا ہے معلوم ہے، قرآن نہیں ہے۔ یہ پیجز کیا ہے، قرآن نہیں ہے اصل، بات سمجھ رہے؟ یہ آیتوں کے اندر جو آپ کو انک نظر آ رہی، انک سیاہی نظر آ رہی، یہ سیاہی بھی قرآن نہیں ہے، بات سمجھ رہے؟ اس کے یہ جو اٹے نظر آ رہے آپ کو، یہ اٹے بھی قرآن نہیں ہے۔ اصل قرآن کون ہے؟ جو بغیر کسی انک کے، بغیر کسی ورق کے، بغیر کسی اٹے کے، حفاظ کے سینے میں جو ہے وہ اوریجنل قرآن ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ جو قرآن ہے ہمارے ہاتھ میں کتابی صورت میں، جو ورق والا ہے، جو انک سے لکھا ہوا ہے، اس میں انک کیا ہے، مخلوق ہے، اور ورق کیا ہے، مخلوق ہے۔ ہم بنائے نا ورق، مخلوق ہمارا بنایا ہوا ہے، ورق ہمارا بنایا ہوا ہے، اور ورق کے ساتھ انک ہماری بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اندر کیا ہے معلوم ہے، جو آپ کو زبر زیر پیش میں حروفوں میں جو کیا ہے انک نظر آ رہی ہے، یہ انک بھی مخلوق اور یہ ورق بھی پاک پر نازل ہوا، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ غیر مخلوق ہے۔ اب آپ بولیں گے غیر مخلوق ہے کا کیا مطلب؟ غیر مخلوق ہے کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ بات سمجھ رہے؟ ذات سے صفت ہمیشہ ملی ہوئی ہوتی، تو قرآن کا درجہ اللہ کی ذات کے برابر ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وہ اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ کو فنا نہیں، اس کی صفت کو فنا نہیں، اللہ کی جیسے ابتدا نہیں، اس کی صفت کی بھی ابتدا نہیں، اللہ کی جیسے انتہا نہیں، اس کی صفت کی بھی انتہا نہیں۔ قرآن حرفوں میں لکھا ہوا سیاہی کی صورت میں، یہ سیاہی مخلوق، اوراق مخلوق، اٹے مخلوق، مگر جو قرآن اللہ نے سنائی ہوئی حالت میں جبرائیل کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہ قرآن مخلوق نہیں۔ کیا ہوا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا، لوگوں نے کہا قرآن مخلوق ہے، اور کتاب کو دکھا کر کہنے لگے یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے۔ تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نہیں کہتا یہ اوراق مخلوق نہیں ہے، میں کہتا ہوں اوراق مخلوق ہے، سیاہی مخلوق ہے،
یہ اٹے مخلوق ہے، مگر قرآن مخلوق نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا بولو قرآن مخلوق ہے، انہوں نے کہا قرآن اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو مخلوق نہیں کہا جا سکتا۔ لوگوں نے کیا کیا، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ ایسا ان کو سولی پہ لٹکا کر ہنٹر مارے گئے، اتنے ہنٹر مارے گئے، اگر وہ ہنٹر کسی ہاتھی کو مارے جائیں تو اسپاٹ پہ مر جاتا، مگر امام احمد بن حنبل کی اللہ تعالیٰ مدد فرما رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کو ہنٹر مارے گئے اور آپ کے جسم مبارک سے چمڑے نکلتے گئے۔ مارنے کی صورت میں کیا ہوا، آپ کی تہبند مبارک کھلنے کے قریب ہو گئی، اور قریب تھا کہ کھل کے گر جاتی، غیب سے ہاتھ ظاہر ہوا اور تہبند کو باندھ دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے عقیدے پر کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، قائم رہتے ہوئے لوگوں سے گمراہی ختم کرنے کے لیے اپنی جان دے گئے اور شہادت کا جام نوش کر گئے۔ لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو ساری دنیا نے دیکھا کہ جو قرآن کو مخلوق کہہ رہے تھے وہ ذلیل ہوئے، اور جنہوں نے کہا کہ قرآن جو سرکار کے سینے اقدس پر نازل ہوا وہ مخلوق نہیں، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ جنازے پر پرندوں کا جھنڈ سایہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی اور آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی، تب تک وہ پرندوں کا جھنڈ آپ پر سایہ کرتا رہا۔ آپ کو دفن کر دیا گیا قبر اطہر میں، تو ایک واقعہ پیش آیا بعد تدفین کے، ایک کفن چور، یہ نظارہ جب یہودیوں نے دیکھا پرندوں کا جھنڈ ان کے میت پر سایہ کرتے ہوئے جا رہا ہے، تو 80,000 کے قریب یہودی اسلام سے مشرف ہوئے۔ اور جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دفن کیے گئے تو رات میں پرانے لوگ جو غریبی کا شکار ہوتے تھے، تو ایک لوگ کیا ہے غریبی کی وجہ سے کفن تک چوری کرتے تھے، تو اب ہوا کیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کفن چوری کرنے ایک شخص پہنچ گیا، رات کا وقت ہے، کوئی بھی نہیں ہے قبرستان میں، اس نے کیا ہے کھود کے ایک سوراخ کر دیا اور اندر ہاتھ ڈالا، کفن کو پکڑا، اندر سے امام احمد بن حنبل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب اس کا جگر دیکھو، آپ دم توڑ دیتے ہم اور آپ رہتے، مگر اس کا جگر دیکھو آپ، انہیں کیا کیا، آواز دیا کہ حضرت میرا ہاتھ چھوڑو بولا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس سے فرمائے جنتیوں کے جنتی کا کفن چراتا کیا ہے میاں بولے، تو انہیں بولا حضرت آپ جنتی ہے یہ میں سمجھ سکتا ہوں بولا، مگر میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں، میں تو آپ کا کفن چوری کر رہا ہوں۔ تو حضرت فرمائے کیا تو نے میری نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس نے کہا کہ ہاں پڑھی، تو حضرت نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا جس نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے اللہ اس کی مغفرت فرما کے جنتی بنا دیا ہے۔ تو اس چور نے کہا میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر آج سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی زندگی میں چوری نہیں کروں گا، اور آپ نے مجھے جو جنتی کہا ہے جنتی ہی بن کے مروں گا بولا، اصلاح کر کے ولی کامل بن کے دنیا سے رخصت ہوا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن شریف کے ایسے معجزات دنیا نے دیکھے اور آج بھی دیکھ رہی ہے، قیامت تک دیکھتی رہے گی۔ ان واقعات نے بتا دیا کہ قرآن شریف کی کیسی عظمت اور کیسی جلالت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن شریف کی تعظیم اور ادب کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔